میرے نوجوانوں، انبر اساس کیس نہ بنتا المرء علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے اس عروج سے آزادی کہنا بند کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح انہوں نے منزل مقصود تک پہنچا، ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں رنج بھی ہے، غم بھی ہے اور جوش و خروش بھی ہے۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہولہان ہوتے رہے۔ کبھی ہزاروں اور لاکھوں کی وجود دوبارہ راہ پر اڑ گیا، کبھی وحشت و بربری کے آدار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے راستے میں غائب ہو گئے، لیکن اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات اور مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل کی جانب بڑھتے رہے اور بڑھ کر رہے۔ راستے کی غربت و دوری سے فکر کے پریشانی کی کوئی پرواہ نہ کیے، کبھی آزادی کے خاطر عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، تو کبھی روز افغان کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو کبھی مالدہ کی کوٹھیوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندوں پر چوم کر منزل کا نشان کھینچتے ہیں، تو کبھی لیوالوں کی لگنوں پر انگلی رکھ دیتے ہیں، شاید کہ گولیوں کی سنسناہٹ ہی ہمیں منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرض کے ان دیوانوں نے ہر طرح سے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی رکھ دیے۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بس کے جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیٹا بھی انگلی عام بھی سے لے کر سارے تک۔ ہاں، سنگ کی گرہ پہ لکھتے تھے اپنا دل ناداں کا حال، ہاں سنگ کی گرہ پہ لکھتے تھے اپنا دل ناداں کا حال، شاید تلاش متقی میں پہنچے کوئی پتھر باطل تک۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کے خون پسینے انگریزوں کے خون سے لہذا ہونے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس سے عالم بغاوت بلند کیا، وہ محدث کبیر امام جلیل رئیس الدلہ فخر جہل مغرب پن نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن واحد اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا تھے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے لیے نصر عین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو برسہ برس کے انتظار کرنا تھا۔ حضرات، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ گویا کہ ایک برکے پیما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، انگریزوں کے سینے میں ململے اچھلنے لگے، انگریزوں کے حوصلوں نے آنگڑائیاں لینے شروع کر دی، ہر جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے۔ حضرات، مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، مشائخ اعظام، اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے، مدرسے اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ نکلے اور پرندوں کے خلاف محاذ بنا کر بستر و سامان کے عالم میں میدان میں نکل پڑے اور یہ کہے